حضرت انسان کی تخلیق سے بات شروع کی، پھر اب اس کے کھانے پینے کے اوپر دلائل دیے تاکہ انسان مان جائے اس بات کو. اور یہ آیات اس طرح لگتا ہے کہ رب انسان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے جو ہے وہ اپنے دلائل کے ساتھ اپنی حقانیت اور اپنی ذات کے وجود کے ہونے کو منوا رہا ہے. افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے دیکھا جو تم بوتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، جو تم بوتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ انسان گیا جب اور اس نے جا کر بیج لیا اور جا کر کھیت میں ڈال دیا، اس کے اوپر کھاد بھی ڈالی، پانی بھی دیا، سہاگا بھی پھیرا، سب کچھ اس نے کیا. اب یہ حضرت انسان جا کر سو گیا. ایک بیج کو ایک کومپل کا روپ، اور اس نازک کومپل کے اندر اتنی طاقت کہ جو زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر آ گئی. کہا تم تو صرف بیج ڈال کے چلے گئے تھے، انتم تزرعونہ، آؤ نا میدان میں کھڑے ہو، کیا تم نے اس کو اگایا؟ تم تو بیج پھینک کے چلے گئے تھے، اور جب تم 2 ماہ تک آئے اور تم نے دیکھا ابھی تک بیج باہر نہیں آ رہا، بیج باہر نہیں آ رہا، جب آیا باہر تو تمہاری خوشی کی انتہا نہ رہی. تم نے تو صرف دیکھ کر خوشی کا جو ہے وہ ایک لمحہ جو ہے وہ اس سے لطف اندوز ہونا چاہا. کہا کیا تم نے اس کو اگایا ہے؟ کہا نہیں. آج تو سائنس کی نگاہیں اس امر کو دیکھ چکی ہیں کہ کیسے ایک بیج ڈالا جاتا ہے. اور سائنسدان یہ کہتے ہیں، ہمارے بایولوجی والے یہ کہتے ہیں، ہمارے ایگریکلچر والے یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک بیج زمین کی کوکھ میں رکھا جاتا ہے تو اس بیج کے اندر سب سے پہلے 2 شاخیں نکلتی ہیں، اور اس کو پانی ملتا ہے، حرارت ملتی ہے، ٹمپریچر ملتا ہے، اور اس کو غذا ملتی ہے، تو پھر وہ بیج پھٹتا ہے. تو اس سے 2 شاخیں نکلتی ہیں، ایک کو شوٹ کہا جاتا ہے اور دوسری کو روٹ کہا جاتا ہے. شوٹ وہ شاخ ہے جو اوپر کی طرف جاتی ہے، اور روٹ وہ جڑ ہے جو نیچے کی طرف جاتی ہے. سائنسدان یہ کہتے ہیں، ہمارے ایگریکلچر والے یہ کہتے ہیں کہ جو روٹ نیچے جا رہی ہے یہ اس لیے نیچے جا رہی ہے کہ زمین کی کشش ثقل ہے اور یہ نیچے جا رہی ہے، اور یہ زمین کے اندر پھیلے گی اور اپنے ضروری غذائی اجناس کو حاصل کرے گی، اور اپنے نیوٹرینٹس لینے کے بعد وہ اوپر والی شاخ کو جو ہے وہ حوصلہ دے گی، اور اس تک وہ ٹریول کرتے ہوئے جب نیچے سے پانی اوپر کی طرف جائے گا. یقیناً یہ آج سائنس نے دیکھ لیا، لیکن سوال تو پھر بھی باقی ہے. ایک ہی بیج ہے، اس سے نکلنے والی 2 کومپلیں ہیں، ایک کو نیچے کا حکم کس نے دیا، ایک کو اوپر جانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم نے اگایا یا ہم نے اگایا ہے؟ کتنے بیج تم نے ڈالے، سارے نہیں باہر آ سکے. کسی کو حرارت کم ملی تو وہ بھی نیچے رہ گیا، کسی کو پانی کم ملا تو وہ بھی نیچے رہ گیا. لیکن وہ انتخاب ہمارا تھا، جس کو جتنا چاہا ہم نے دیا، اور پھر وہ ایک نیچے کی طرف پھر ایک اوپر کی طرف. اور اگر تم یہ کہو کہ اوپر والے پہ گریویٹیشنل فورس کا ایفیکٹ نہیں آیا، اس کا اثر نہیں آیا، تو صاحب پھر بھی ماننا پڑے گا کہ کوئی ذات تو ہے جو ایک بیج کے اندر جس کے اوپر چاہے اثر آتا ہے، جس کے اوپر چاہے اثر نہیں آتا. کہا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم نے اگایا یا ہم نے اگایا؟ پھر تم تو جا کے سو گئے، تم نے پانی بھی دیا، کھاد بھی ڈالی، تم نے سہاگا بھی پھیرا، تم نے ہل بھی چلایا، سب کچھ کیا. لیکن نہیں، صرف تیرا کمال نہیں ہے، ہماری لاکھوں کروڑوں کی فوجیں تھی بیکٹیریا کی جو نائٹریفیکیشن کا عمل کرتے رہے، اور جو ضروری غذائیں تھی وہ پورا پروسیس ہوتا رہا. تو سویا ہوا تھا، تیری فصلوں کو اگانے والا تیرا رب رحمان تھا، جس نے ماں کی رحم کی تنہائیوں میں اور تنگ و تاریک رستوں میں تجھے رزق پہنچایا تھا. اب وہ تیرے رزق کے لیے زمین کی کوکھ میں بیکٹیریا جیسی فورس اس نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں رکھی ہے، جو حضرت انسان کے لگائے ہوئے بیج کو جو ہے وہ نشو و نما کا پورا عمل دے رہی ہے. اور کہا کہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو چورا چور کر دیتے، ہم اس کو چورا چورا کر دیتے اگر ہم چاہتے. تو کیا کر سکتا؟ تو جا کے، اور یہ فصل ایک ایسی چیز ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ آسمان کے نیچے کھلی پڑی ہے اور یہ رب کی قدرت پر ہی منحصر ہے. یہ ہمارے یہاں پچھلے دنوں بارش ہوئی تو کسان کا دل ڈولنے لگا کہ 2-4 اور زوردار بارشیں ہوئی تو یہ میں اٹھا بھی نہیں سکوں گا. لو نشاء لجعلناہ حطاما،
کہا اگر ہم اس کو چورا چورا کر دے تو کیا کر سکے گا؟ تیرا تو یہی رویہ ہوگا، فضل تم تفقہون انا لمغرمون، تو کہے گا میں قرضئی ہو گیا ہوں، میں نے جو لگایا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، میرے اوپر تو قرضہ آ گیا، تو کہے گا میں تو بد نصیب ہوں، تو افسوس کرے گا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ بل نحن محرومون، تو کہے گا محرومون، تو کہے گا ہم تو ہیں ہی بد نصیب۔ کہا کون ہے جو رزق دیتا ہے، کون ہے جو تیری کھیتیوں کو پروان چڑھاتا ہے؟